أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، کرم اور احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 اور 90 کا آج ہم ترجمہ اور تفسیر سنیں گے۔ کل کی آیات میں بتلایا تھا حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بتلائی تھی، جس میں بیان کیا گیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دل کی 4 قسمیں ہیں، دل 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا دل جو صاف و شفاف دل ہوتا ہے، جو ایمان والے کا دل ہے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، کپٹ سے، نفاق سے، شرک سے، کفر سے، ہر قسم کی گندگیوں سے پاک، یہ صاف و شفاف دل، آئینے جیسا دل جیسے حدیث میں کہا گیا ہے، کل مرآتی، ایسا دل ایک ایمان والے کا دل ہوتا ہے۔ اور دل کی دوسری قسم دل منکوس، قلب منکوس، جو بالکل کالا ہو جاتا ہے، یہ کافروں کا دل ہے۔ کفر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے انکار کی وجہ سے، اللہ کے نبیوں اور اللہ کی کتابوں کے انکار کی وجہ سے ان کا دل بالکل کالا اور سخت، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، یہ قلب منکوس ہے۔ تیسرا الٹا دل، جو منافق کا دل ہے، اس پہ کوئی بات اثر کرتی ہی نہیں ہے، ظاہر کے اندر کچھ اور ہوتا ہے، باطن میں کچھ اور ہوتا ہے، یہ الٹا دل ہوتا ہے۔ منافقوں کا دل الٹا ہوتا ہے، انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور چوتھی ذو الوجہین، 2 طرفہ دل، ایک طرف اس کے سفیدی ہوتی ہے اور دوسری طرف سیاہی، ایک طرف سفیدی دوسری طرف کالا پن ہوتا ہے۔ کبھی اگر ایمان والے اعمال کرتا ہے تو اس کا ایمان نکھر جاتا ہے، اگر ایمان والے اعمال چھوڑ کر گناہ کرتا ہے تو یہ دل اور زیادہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ آج کی آیت کے اندر دوسری قسم کے دل، قلب منکوس کا تذکرہ ہے، جن لوگوں کا دل ایسا سخت ہو چکا ہے کہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو توریت کتاب دی تھی، یہود کو موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد میں کئی نبی آئے، انبیاء آئے، ان سب نبیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر عمل کیا اور لوگوں کو اس کے مطابق ہدایت کی، لیکن یہ سب نبیوں کا انکار کرتے رہے، کسی ایک نبی کی نہیں مانے۔ اور یہ لوگ یہود، جب ان کا مشرکین کے ساتھ میں کبھی جنگ ہوتی، مقابلہ ہوتا، تو انہوں نے توریت کے اندر ایک کتاب کا اور ایک نبی کا، یعنی قرآن کریم کا اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پڑھ چکے تھے۔ توریت کے اندر قرآن کے بارے میں بھی صراحت کے ساتھ بتلایا گیا ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اتنی وضاحت ہے، اتنی صراحت ہے۔ آپ کا نام، آپ جس علاقے میں پیدا ہوں گے اس علاقے کی خوبیاں، خود آپ کی صفات، آپ کا حلیہ، ایک ایک چیز توریت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ آخری نبی، اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، وہ ایسے خاندان میں ہوگا، اس کی شکل و صورت ایسی ہوگی، اس کی آنکھیں ایسی ہوگی، اس کی ناک ایسی ہوگی، اس کی لمبائی اتنی ہوگی، وہ ایسے اخلاق والا ہوگا۔ ایک ایک چیز کو توریت کے اندر بیان کیا گیا۔ آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کو نبوت ملنے سے پہلے، یہی لوگ، یہود کے لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ، جب ان کا مشرکین سے مقابلہ ہوتا اور جنگ ہوتی تو یہ نبی کے اور قرآن کے واسطے سے دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اس نبی کے واسطے سے جس نبی کا تو نے ہماری کتاب توریت کے اندر ذکر کیا ہے، اسی نبی احمد کے نام سے، اور اس پر جو تو کتاب اتارے گا قرآن، اس قرآن کے واسطے سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، تو ہماری مدد فرما اور ہمیں ان کافروں کے اوپر، مشرکوں کے اوپر غلبہ نصیب فرما۔ یہ خود یہود دعائیں کرتے تھے، اور دعائیں کرتے تھے یا اللہ اس آخری نبی کو جلدی ہمارے درمیان مبعوث فرما، جلدی اس کو بھیج دے تاکہ ہم اس کے ساتھ میں مل کر کے، اس کی پیروی کر کے، اس کو اپنا قائد بنا کر کے ان کفار سے اور مشرکوں سے جنگ کریں اور ان پر فتح پائیں۔ لیکن جب وہ نبی آ گیا تو ان کو کیا تکلیف ہو گئی؟ ہم تو بنی اسحاق میں سے ہیں، اور یہ لوگ جو آخری نبی ہے یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور بھی ہو سکتے ہیں، یہ دو مشہور ہیں، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، بنی اسرائیل یہاں سے چلے یعقوب علیہ السلام سے، جن کو یہود کہا جاتا ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے۔ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں ان کا لقب جا کر کے، نسب جا کر کے بنی اسماعیل سے ملتا ہے۔ تو یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہود تھے، یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت نبی علیہ السلام محمد الرسول اللہ جس خاندان میں آئے ہیں وہ ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ اب ان کو حسد ہو گیا، نبوت تو بنی اسحاق میں چل رہی تھی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چل رہی تھی، یہ یعقوب علیہ السلام کے خاندان کو چھوڑ کر اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں نبی کیوں پیدا ہو گیا؟ بس اسی حسد کی وجہ سے، اسی ضد کی وجہ سے انہوں نے نبی کا انکار کر دیا۔ یہ خود ہی دعائیں کرتے تھے، یا اللہ جلدی بھیج دے نبی کو، ہم ان کے ساتھ مل کر کے، ان کی پیروی کر کے، ان کی تابع داری کر کے ان مشرکوں کو اور کافروں کو کمزور کریں، انہیں شکست دیں۔ لیکن جب نبی آ گیا تو صرف اتنی سی بات کی وجہ سے کہ ہماری برادری، ہمارا کنبہ یہ جا کر کے یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہم، یہ جو نبی آیا ہے یہ اسحاق علیہ السلام کی کنبے نسل سے نہیں ہے بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، بس ہماری برادری سے الگ ہے اس لیے ہم نہیں مانتے ہیں۔ اتنی زیادہ عصبیت، تعصب پرستی، نسب پرستی ان کے اندر پائی جاتی تھی، تو انہوں نے نبی کا انکار کر دیا، نبی پر جو کتاب اتری قرآن اس کا بھی انکار کر دیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب، یہاں پر کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ ان یہود کے پاس میں، جو یہود نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، دور میں تھے، ان یہود کے پاس میں جب کتاب پہنچی من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم،
وہ کتاب تصدیق کرنے والی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی۔ ان کے پاس پہلے سے توریت پڑی تھی، جو احکامات، جو چیزیں توریت میں بتلائی گئی تھی ان چیزوں کی تصدیق قرآن میں پڑی تھی۔ قرآن نے کہا پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب برحق ہے، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ کے تمام کتابوں پر، اللہ کے تمام فرشتوں پر، اللہ کے تمام نبیوں پر۔ ہم جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا، بچوں کو مکتب میں یاد کراتے ہیں ایمان مجمل، ایمان مفصل، تو ایمان مفصل میں یہی بتلایا گیا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، میں ایمان لے آیا اللہ کی ذات پر، و ملائکتہ اللہ کے تمام فرشتوں پر، و کتبہ اللہ کی تمام کتابوں پر۔ اس میں سب کتابیں آ گئی، توریت، زبور، انجیل، قرآن کریم، دوسرے صحیفے، سب کو ہم مانتے ہیں۔ سب کتابیں آسمانی تھی، برحق تھی۔ جس زمانے کے اندر یہ کتابیں صحیح نیت پر تھی، جب تک تحریف نہیں ہوئی تھی، تو انہی کتابوں پر ایمان لانے اور انہی کتابوں کے احکامات پر عمل کرنے سے جنت ملتی تھی۔ لیکن بعد میں خود ان کتابوں کو ماننے والوں نے ان میں تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا۔ اب صرف قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو اپنی اصلی شکل میں، اصلی صورت میں باقی ہے، باقی سب کی سب کتابوں کو ان خود کتاب کے ماننے والوں نے بدل دیا ہے، اس لیے اب ان کتابوں کا اعتبار نہیں ہے۔ لیکن ایمان آج بھی ان پر رکھنا پڑے گا۔ اللہ نے جو جس شکل میں، جس صورت میں ان کتابوں کو اتارا تھا وہ بالکل برحق تھی، اور اس دور کے لیے وہی کتابیں رہنمائی کا اور ہدایت کا ذریعہ تھی۔ جب قرآن کریم آ گیا تو قرآن کریم کے بعد میں وہ سب کتابیں، ان کے احکامات منسوخ ہو گئی۔ اب قرآن ہی کو ماننے میں نجات ہے اور قرآن ہی کے ذریعے سے ہدایت ملے گی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب، جب آئی ان کے پاس میں قرآن کریم کتاب اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس میں تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ خود فتح طلب کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے اس سے پہلے کافروں کے مقابلے میں۔ یہ خود اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ اس کتاب کو اور اس نبی کو جلدی بھیج دے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر کے ان کافروں پر فتح پائیں۔ یہ دعائیں کرتے تھے یہود۔ فلما جاءہم، جب آ گئی وہ کتاب ان کے پاس، جب وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب قرآن کریم ان کے پاس آ گئی، ما عرفو، جس کو یہ لوگ پہلے سے پہچان چکے تھے، کیونکہ توریت میں لکھا ہوا تھا اس نبی کا حلیہ ایسا ہوگا، اس کی صفات ایسی ہوگی، اس کا نام یہ ہوگا، وہ فلاں علاقے میں پیدا ہوگا اور فلاں قبیلے سے پیدا ہوگا، اتنا سارا لکھا ہوا تھا۔ جب حضرت نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جس علاقے میں پیدا ہوا ہے اس علاقے کا بھی ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ وہی علاقہ ہے۔ جس نسب کا خاندان کا لکھا ہوا ہے نسب اور خاندان بھی یہی ہے۔ جو جو صفات لکھی ہوئی ہے سب صفات اس میں پائی جا رہی ہے، جو جو شکل و صورت لکھی ہوئی ہے وہ بھی اس میں پائی جا رہی ہے تو یہی نبی برحق، لیکن ہمارے کنبے سے نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے ہیں۔ سب کچھ انہوں نے دل میں پہچان لیا کہ یہی نبی ہے، لیکن عصبیت اتنی تھی، صرف ذات پات کے الگ ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ آج ہمارے اندر بھی ایسی عصبیت پائی جاتی ہے، یہ تیلی ہے، یہ چڑوا ہے، یہ قریشی ہے، فلاں سندھی ہے، فلاں ایسا ہے، اور ایک دوسرے کو بیٹی بھی نہیں دیں گے۔ ہم تیلی ہے تو بس تیلیوں کو ہی دیں گے، ہم سندھی ہے تو سندھیوں کو ہی دیں گے، فلاں قریشی ہے تو قریشیوں کو ہی دے گا۔ حالانکہ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ صرف نبی کا جو خاندان ہے سید خاندان، سید خاندان کی لڑکی غیر سید میں نہیں جا سکتی ہے۔ سید خاندان کا لڑکا غیر سید کی خاندان کی لڑکی کو لا سکتا ہے، لیکن سید خاندان کی جو لڑکی ہے وہ کسی دوسرے خاندان میں نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ وہ نبی کا خاندان ہے، ان کا مرتبہ ذرا اونچا ہے۔ بقیہ سب کے سب مسلمان برابر ہیں، چاہے تیلی ہو، سندھی ہو، قریشی ہو، پنجابی ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی کلمے پڑھنے والے ہیں، جن کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان ہے، ایمان والے
کل سوا، سب برابر۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا فضل للعربی علی الاجمی ولا الابیض علی الاسود الا بالتقوی، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اسی طرح کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ہاں تقوی کی بنا پر اللہ کے یہاں مرتبہ بلند ہو سکتا ہے، فضیلت ہو سکتی ہے۔ تو کیا دنیاوی معاملات میں سب برابر ہے، کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس لیے ذات پات عصبیت بہت بری چیز ہے، اس لیے حدیث کے اندر فرمایا گیا جس میں عصبیت پائی جائے گی وہ اس عصبیت کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، اس لیے عصبیت کو چھوڑنا پڑے گا۔ سب کے سب مسلمان، المسلم اخو المسلم، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے، یہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ دوسری حدیث میں فرمایا گیا اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ سب کا خیال رکھنا چاہیے، سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا چاہیے۔ عصبیت کی وجہ سے اس طریقے سے برتاؤ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی دوسرے خاندان کا آدمی ہے، وہ چاہے صحیح کام کر رہا ہے پھر بھی ہم اس کو غلط کہہ رہے ہیں، اپنا بیٹا ہے، پوتا ہے، چچا داد بھائی ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے پھر بھی ہم اس کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنا آدمی چوری بھی کر کے آ جائے، کہیں ڈاکہ ڈال کے آ جائے، زنا کر کے آ جائے، کتنا ہی بڑا جرم کر کے آ جائے، پورا کنبہ برادری اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، ہمارا آدمی ہے، اس کی سپورٹ تو کرنی پڑے گی، بچانا پڑے گا۔ جبکہ حدیث میں فرمایا گیا ہے عصبیت کے بنا پر اپنے کنبے اور برادری کا ساتھ دینے والا، جبکہ کنبہ اور برادری غلط کام کر رہا ہے، غلطی پر ہوتے ہوئے بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے، یہ ایسا ہے جیسا کسی کنویں میں یا گڑھے میں اونٹ گر گیا اور اس کی دم پکڑ کر اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ بھائی دم پکڑ کر کھینچنے سے اونٹ وہ کنویں سے نکل نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تمہارا کنبہ اور برادری اگر غلط راستے پر ہے تو تم کتنی ان کی سپورٹ کرو وہ کبھی ترقی نہیں پائے گا۔ جو غلط راستے پر چلے گا اس کے مقدر میں ایک دن ذلت آنی ہی آنی ہے۔ یہ عصبیت یہود میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ آخری نبی کا اور ان کی کتاب قرآن کا صرف اس لیے انکار کیا کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں ہیں، ہم بنی اسحاق میں سے ہیں، یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، ہم اسحاق کی اولاد ہیں، یہ اسماعیل کی اولاد میں سے آ گیا ہے، باقی یہ برحق ہے، سب صحیح ہے، دل سے ہم مان رہے ہیں، لیکن بنی اسماعیل میں سے ہیں اس لیے ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس ضد کی وجہ سے، اس ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا نبی کا اور قرآن کا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب آ گئی ان کے پاس کتاب قرآن کریم اللہ کے یہاں سے، تصدیق کرنے والی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، اور وہ اس سے پہلے فتح طلب کرتے تھے کافروں کے مقابلے میں۔ فلما جاءہم، پھر جب آ گئی ان کے پاس وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان لیا تھا، کفروا بھی، اس کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ لعنت بولتے ہیں غصے کو، اللہ کا غصہ ہو، اللہ کا غضب ہو، اللہ کا پھٹکار ہو۔ جو لوگ ایمان قبول کر کے نیکی کے راستے پر چلتے ہیں وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص صبح کی نماز پڑھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اب اس کو کوئی چیز دنیا کی کوئی طاقت وغیرہ نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور جو صبح کی نماز نہ پڑھے وہ اللہ کی رحمت سے جو ہے محروم ہو جاتا ہے، اسے کوئی بھی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ نبی کا اور کتاب کا انکار کریں ان پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی طرف سے ان پر لعنت برستی ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله
من یشاء۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے آخری نبی اور آخری کتاب کا انکار کیوں کیا، اس کی وجہ بتلاتے ہیں۔ بیس مشترو، بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے جانوں کو بیچ دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اچھی طریقے سے جان چکے تھے کہ یہی آخری نبی ہے، ان پر جو کتاب اتری ہے یہ قرآن کریم ہے، برحق کتاب ہے، برحق نبی ہے، پھر بھی کیا کیا؟ ان یکفروا، انہوں نے انکار کیا، بما انزل اللہ بغیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اتارتا ہے من فضلہ، اپنے فضل کو، علی من یشاء، جس پر چاہے۔ گویا انہوں نے اللہ کے فیصلے پر اعتراض کیا کہ اللہ نے ہمارے کنبے، ہماری برادری، ہمارے خاندان سے ہٹ کر کے دوسرے خاندان میں سے نبوت کیوں چنی، دوسرے خاندان میں نبی کیوں بنایا، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ بغین، بغین کے معنی ضد اور ہٹ درمی، بس صرف اس وجہ سے کہ ان کے خاندان کو چھوڑ کر دوسرے خاندان سے اللہ نے نبی کو بنا دیا، نبوت کو دوسرے خاندان سے چن لیا، اس ضد کی وجہ سے، اس ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے نبی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بیس ما اشتروا، بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ ان یکفروا، کہ وہ انکار کرنے لگے، بما انزل اللہ، بدلے میں اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو اتارا تھا اس کا انکار کرنے لگے، بغین، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے۔ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل، وحی، قرآن، کتاب نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ جسے چاہے اسے نبی بنا دے، تمہاری ضد تھوڑی چلے گی کہ ہمارے خاندان ہی میں سے نبی بناؤ، ہمارے خاندان کو چھوڑ کر نبی بناؤ گے تو ہم نہیں مانیں گے، تمہاری ضد نہیں چلے گی۔ اللہ کے یہاں کسی کی نہیں چلتی ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا، اس کے فیصلے کے سامنے کوئی چوں نہیں کر سکتا ہے، جو کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو یہ لوگ لوٹے غصے کے اوپر غصے کو لے کر کے، ڈبل غصے کے ساتھ لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کے اوپر اللہ کا غصہ ہوا انکار کی وجہ سے، اور دوسرا غصہ ماننے کے بعد انکار کرنا۔ ایک آدمی انجانے سے کوئی غلطی کرے، انجانے سے کوئی گناہ کرے، انجانے سے، لا علمی کی وجہ سے اس سے کوئی غلط کام ہو، یہ تو برداشت کیا جا سکتا ہے، معاف کیا جا سکتا ہے۔ جانتے ہوئے جان بوجھ کر کوئی غلطی کر رہا ہے تو یہ تو غلطی نہیں ہے، یہ تو بہت ہی بڑا جرم ہے، یہ تو بدماشی ہے۔ تو یہود کے اندر یہ مصیبت پائی جاتی تھی، یہ جانتے تھے کہ یہ نبی برحق ہے، یہ کتاب برحق ہے، پھر بھی انکار کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ان کے اوپر اپنا ڈبل غصہ اتارا، ایک غصہ جو انکار کا، دوسرا غصہ جانتے ہوئے انکار کرنے کا۔ یہود جانتے تھے پھر بھی انکار کیا، اس لیے اللہ کا بھی غصہ ان پر ڈبل اترا، ڈبل غصہ نازل ہوا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اگلی آیات کے اندر بھی انہی کا، کافروں کا، یہود کا ایک واقعہ ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ کلمے کی بنیاد پر ہم سب میں اتحاد نصیب فرما، آپس میں محبتیں نصیب فرما، انتشار خلفشار کو دور فرما، یا اللہ آپس میں محبتیں نصیب فرما، اتحاد و اتفاق نصیب فرما، خلفشار اختلافات کو ختم فرما، یا اللہ اختلافات کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما،
احادیث میں جو اختلاف ختم کرنے کے فضائل بیان کی گئے ہیں وہ فضائل ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے آپس کی رنجشوں کو دور فرما، آپس کے اختلافات کو دور فرما، بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ المسلم اخو المسلم کا مصداق بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان نہ تو مسلمان کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اس کو ذلیل و رسوا ہونے دیتا ہے، نہ اس کو کسی موقع کے اوپر بے عزت ہونے دیتا ہے۔ ہر موقع کے اوپر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ساتھ دیتا ہے، اس کی مدد و نصرت کرتا ہے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو ایک دیواروں کی طرح بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح حدیث کے اندر پوری امت کو، تمام مسلمانوں کو ایک دیوار کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے، اسی طریقے سے تمام امت کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ پوری امت کو اتحاد و اتفاق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن جن جگہوں پر خلفشار ہے، انتشار ہے، آپس کے جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، ان تمام کو ختم فرما۔ یا اللہ ایمان والوں میں اتحاد پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، ضد ہٹ درمی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرما، قرآن کریم کی نور نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کو ہمارا ہادی فرما، قرآن کو ہمارا رہنما فرما، قرآن سے ہمیں ہدایت نصیب فرما، قرآن کی صحیح تعلیم ہمیں نصیب فرما، قرآن کا صحیح علوم ہمیں نصیب فرما۔ قرآن علوم کے لیے ہمارے سینوں کو، دل و دماغ کو کھول دے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زبان سے غلط الفاظ نہ نکلے، قرآن کی کوئی غلط تفسیر نہ نکلے، ہماری زبان پر قرآن کو صحیح جاری فرما، قرآن کی صحیح تفسیر کو جاری فرما۔ جو آپ کی مرضی ہو، جو آپ کی پسند ہو، وہ ہماری زبان پر جاری فرما۔ آپ کی ناپسندیدہ چیزیں، آپ کی مرضی کے خلاف چیزوں کو ہماری زبان سے دور فرما، ہماری نسلوں سے دور فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، امید رکھتے ہیں، تمام کی جائز تمنا و مرادوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔